إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ المریم آیت نمبر 51 سے ہم پڑھیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ چنا ہوا تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ نبی تھا بھیجا ہوا۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، پہلے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اس سے پہلے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ تھا، پھر مریم علیہ السلام کا، پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام، یہ ایک رکوع میں مختصر ان کا ذکر آئے گا۔ وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے ندا دی، ہم نے آواز دی اسے، مِن جانب الطور الایمن، طور پہاڑ کی دائیں جانب، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور قریب کیا اسے نجیہ، سرگوشی کے لیے۔ نجیہ سرگوشی کہتے ہیں چھپ کر بات کرنا، الگ سے بات کرنے کے لیے اس کو اپنے قریب کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا اس کو اپنی رحمت سے، اخاہ، اس کا بھائی، ہارون نبی بنا کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، وعدہ پورا کرنے والا تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ بھی اللہ کا سچا رسول تھا، بھیجا ہوا، رسول کا معنی بھیجا ہوا، نبی خبر دینے والا۔ وَكَانَ، اور وہ تھا، يَأْمُرُ أَهْلَهُ، حکم دیتا اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا، چنا ہوا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بھی انتہائی سچا نبی تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے بلند کیا اسے بہت اونچے مقام پر۔ اولئک الذین انعم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ کہ اللہ نے انعام کیا ہے ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم علیہ السلام کی اولاد سے، وممن حملنا، ان میں سے جن کو ہم نے سوار کیا، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ، ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، واسرائیل، اور اسرائیل یہ جو یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے ان کی اولاد سے، وممن حملنا، اور ان میں سے، ممن ہدینا، جن کو ہم نے ہدایت دی، واجتبینا، جنہیں ہم نے چن لیا، اذا تتلی علیہم، جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان پر، آیت الرحمن، رحمان کی آیتیں، یعنی جن کا پیچھے تذکرہ کیا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام، اسماعیل، ادریس علیہ السلام، ان سب پر جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو خروا سجدا، وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے، بکیا، اور روتے ہوئے، کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے حکموں کے سامنے جھکنے والے تھے، اپنی منمانی کرنے والے نہیں تھے، یہ سب اللہ کے بندے تھے، اللہ نے دنیا میں مقام عطا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں، جب اللہ کا حکم آتا، فوراً یہ گر پڑتے تھے، جھک جاتے تھے، اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے۔ فخلف من بعدہم خلف، پس پھر جانشین ہوئے اس کے بعد، خلف برے جانشین، سلف کہتے ہیں اچھے جانشین، اور خلف کہتے ہیں برے لوگ، اضاعوا الصلاۃ، کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑے، فسوف یلقون غیا، ان قریب ہم ڈال دیں گے اسے غیا، جہنم کی ایک وادی میں۔ یہ لوگ جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں، آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نمازوں کو ضائع تو نہیں کر رہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ضائع کی، وقت پر نہیں پڑھتے تھے، سنت کے مطابق نہیں پڑھتے تھے،
مرضی کی نمازیں جب دل چاہا پڑھ لی، دل نے نہ چاہا تو نہ پڑھی۔ نمازیں چھوڑ دینے والے، ضائع کرنے والے، ان کے لیے جہنم ہے، غی وادی ہے جس میں جہنمیوں کی پیپ اور خون ہوگا۔ الا من تابا، ہاں مگر جس نے توبہ کر لی۔ نمازیں چھوڑ دینے والے اگر توبہ کر کے درست ہو جائیں، پکے نمازی بن جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرنے لگ جائیں، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، بس یہی لوگ ہیں جنہیں ہم جنت میں داخل کریں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔